اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہبکش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 22 پیش خدمت ہے۔ 1947 کو ایک طویل عرصہ کی جدوجہد کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر پاکستان مارچ وجود میں آیا تھا۔ انڈیا سے ہجرت کے دوران 4-5 لاکھ فرزندان اسلام، ان کے بچے، بوڑھے، مرد و زن کا ہندو سکھوں کے گنڈوں نے قتال کیا اور 3-4 لاکھ مستورات کو یرغمال بنا لیا، ان کے جسموں کو نوچا، ان سے زبردستی اولادیں پیدا کیں جن کے نہ ختم ہونے والے زخم اس ملک کی بنیادوں میں دفن ہیں۔ بد نصیب حکمران اس ثانیہ کو بھول کر عیش و عشرت اور دنیا سمیٹنے میں گم ہو چکے ہیں۔ جس وقت پاکستان بنا اس وقت انگریز کا مغربی جمہوریت کے کفر کا مجرمانہ استحصالی نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، اس کے الیکشنوں کے شاہی اخراجات کی بنا پر انگریز کا پروردہ جگیردار ڈولہ کی اجارہ داری جاری تھی۔ ستم بلائے ستم جو آج تک جاری ہے، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کے انگریزی زبان کے حکومتی اسکالر کی حکومتی اداروں پر اجارہ داری بھی اسی طرح جاری ہے۔ اہل وطن پاکستان کے 23 کروڑ کسانوں مزدور کی تمام پیداوار، خام مال، ہر قسم کی تعمیرات، کٹیا سے لے کر شاہی ایوانوں، فیکٹریوں سے لے کر کارخانوں، سڑکوں سے لے کر ریل کار کی پٹڑیوں، نہروں سے لے کر ڈیموں، سوئی سے لے کر ایٹم بم تک، ملک کے تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ سب ان کی ملکیتیں ہیں۔ ان دہشت گردوں نے حکومتی گن پوائنٹ پر ان کی ملکیتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ ان کے کفر کے مغربی جمہوریت کے نظام حکومت کو ختم کرنا ملک کی بقا کے لیے حد ضروری ہے۔ نہ بانس ہوگا نہ کفر کی بانسری بجے گی۔ پاکستان کے تمام ملازمین، اردلی سے لے کر چیف سیکرٹری، سپاہی سے لے کر فوجی چیف کمانڈر تک، ہلکارہ سے لے کر چیف جسٹس سپریم کورٹ تک، وزیر و مشیر، سفیر سے لے کر وزیر اعلیٰ گورنر تک، 4 صوبوں وفاق سینٹ کے وزیر اعظم، صدر پاکستان تک، سب ان کے ملازم ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو جیل، 23 کروڑ عوام کو، ان کی نسلوں کو قیدی، ان کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال بڑی بے رحمی سے جاری کر رکھا ہے۔ انگریز کا سرکاری ملازم طبقہ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر کمانڈ 1951 تا 1958 تک، افسر شاہی کے غلام محمد، اس کی انگریز لیڈی فوج شاہی کے سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا نے اسلامی ملک کو شراب و کباب کی ڈانس کی کلبوں میں بدل رکھا تھا۔ ان کو مغربی جمہوریت کے نظام حکومت کا گورنر جنرل پاکستان بنا کر وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کو ختم کر لیا۔ 6 وزیر اعظم کو بلا جواز ان کے عہدوں سے سبق دوش سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام پر فوجی گن پوائنٹ پر کفر کی حکمرانی کرتا رہا۔ ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ لوٹتا، اپنے شاہی طبقہ کی ملکیت بناتا رہا۔ 23 کروڑ کسانوں مزدور کی ہر قسم کی پیداوار، خام مال، ہر قسم کی تعمیرات، سڑکیں، نہریں، ڈیم، ملیں، فیکٹریاں، کارخانے، کٹیا سے لے کر سرے محلوں، رائے ونڈ ہاؤسوں، بنی گالا ہاؤسوں، شاہی پیلسوں، شہر شہر، ملک ملک پھیلے ہوئے تمام محل ان کی ملکیت ہیں۔
پاکستان کے ہر قسم کے تجارتی ادارے، ہر قسم کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ پر ان کا بالجبر قبضہ ہے۔ حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کے کفر کے نظام حکومت کے ذریعے 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں کو گن پوائنٹ پر ان کی ملکیتوں سے محروم ہی نہیں بلکہ کفر کے نظام حکومت کے درندوں نے اہل وطن سے دین و دنیا بھی لوٹ لیا۔ انگریز کے مغربی جمہوریت کو فوجی جمہوریت میں بدل دیا۔ کیا پاکستان میں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات، اس کا اسلامی دستور حیات، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف اور اسلامی تہذیب کی بجائے مغربی جمہوریت کے کفر کا طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کا طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین و ضوابط اور انگریزی زبان کے کفر کے حکومتی اسکالر تیار کرنا، ان کے سپورٹ کفر کے کلچر کا، برہمن و شودر کا نظام حکومت، یعنی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، 4 گورنر، 4 وزیر اعلیٰ، 4 چیف سیکرٹری، فوجی چیف کمانڈر، چیف جسٹس سپریم کورٹ کی شاہی تنخواہوں 12 لاکھ سے لے کر 18 لاکھ تک، شاہی مراعات، شاہی رہائشیں، قیمتی گاڑیوں کے علاوہ لاکھوں کروڑوں کی رشوت، کمیشن، کرپشن، جس سے برہمن اور شودر کا طبقہ تیار ہوتا ہے۔ شودر طبقہ کے اردلی، سپاہی، ہلکارے، ڈرائیور کی تنخواہیں 12,000 سے 18,000، لاکھوں اردلی، لاکھوں سپاہ، لاکھوں ڈرائیور، لاکھوں چوکیدار، لاکھوں بنگی، ان کے والدین پر مشتمل 23 کروڑ کسان و مزدور۔ شودر طبقہ معمولی کٹیا سے بھی محروم، علاج معالجہ، ادویات سے محروم، تعلیم سے محروم، حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں سے محروم، شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، بنیادی ضروریات حیات سے محروم، تنگ دستی، بے روزگاری، بھوک ننگ، غربت سے دوچار اور مرنے پر مجبور کرنا، اس کفر کے کلچر کے مجرموں پر بار بار لعنت۔ کیا کفر کے استحصالی نظام حکومت کے لیے ان چند دہشت گردوں کو ووٹ ڈالنے کا نام اسلام ہے؟ کیا فوجی چیف کمانڈر ایوب خان اور فوجی کمانڈر سکندر مرزا کا غلام محمد، گورنر جنرل پاکستان کو چیف جسٹس منیر نے فوجی گن پوائنٹ پر بحال کروانا، غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لینا، ملک بدر کرنا، اس کی جگہ فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان لگانا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے پاکستان کو اپنا مفتوحہ ملک بنا رکھا، فوجی کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، چیف جسٹس منیر کا مل کر وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل فائلوں میں دفن کرنا، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چودھری گر، فیروز خان نون کو حکومتی ایوانوں سے سبق دوش اور سیاست سے تاحیات بلیک لسٹ کرنا جرم عظیم تھا۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر ملک کا جگیردار ٹولہ کو ساتھ ملایا اور 1958 تا 1970 تک مارشل لا کی گن پوائنٹ پر عوام کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال بالجبر کرتا رہا۔ عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کو دے دی۔ 23 کروڑ فرزندان اسلام پاکستان میں فوجی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت کو ختم، قرآن حکیم کے آئین، اس کے دستور حیات، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو نافذ کرنا چاہتے تھے، جس کی خاطر پاکستان حاصل کیا تھا۔ جگیردار فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کا حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے حکومتی اسکالر اپنی حکومتی اجارہ داری نہ چھوڑنا
نہ اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے تھے، جو پاکستان میں وجہ انتشار تھا اور ہے۔ پاکستان میں انگریز کا پالتو 4-5 ہزار جگیردار ٹولہ، ان کا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا کلاس 1-2 کا شاہی طبقہ، یعنی پاکستان کے برہمن ایک طرف جو پاکستان کے حکومتی ایوانوں اداروں پر قابض ہیں، دوسری طرف پاکستان کے کلاس 3-4 کا شودر طبقہ، چوکیدار، اردلی، سپاہی، ڈرائیور، بنگی، کلرک، ان کے والدین پر مشتمل 23 کروڑ کسانوں مزدور ہیں جو اس کفر کے استحصالی نظام حکومت کو ختم کرنا اور ان کے معاشرتی دینی قتال اور ان کے کفر کے نظام حکومت کی جیل کے کفر کی زندگی گزارنا، دنیا و آخرت مزید تباہ کرنا نہیں چاہتے۔ اہل وطن کو ان کے یونین کونسل کے نفاذ نظام الیکشن کو مسترد کرنا ہے، جس میں ہر قسم کے زمین مافیا اور بد کردار معاشی برتری والے مجرم یونین کونسل سے لے کر تحصیل، ضلع، صوبہ، وفاق پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نظام سلیکشن میں دینی خوبیوں، اعلیٰ صلاحیتوں والے افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ حق حاکمیت اور حق احتساب عوام کے پاس ہوتا ہے۔ وہ صدر مملکت سے پوچھ سکتے ہیں کہ شو اور شرٹ کیسے بنا ہے۔ یونین کونسل سے لے کر صدر پاکستان تک اس کا جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ طبقہ وائز شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، شاہی رہائشوں کی بجائے ایک جیسی سادہ رہائشیں مہیا کی جاتی ہیں، قیمتی گاڑیوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی ہے۔ اسلامی اعتدال و مساوات، عدل و انصاف دین کی روشنی میں رائج کیا جاتا ہے۔ 23 کروڑ کسانوں مزدور کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ کی امانتوں کو کوئی اسلامی مملکت کا فرد نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ملک کے سیاسی رہنماؤں، ملک میں اقتدار کے اصول کی خانہ جنگی کو بند کر دو۔ اے مجرموں، تمہاری خانہ جنگی لانگ مارچ پہلے ملک دولخت کر چکی ہے۔ تم نے ملک کو معاشی طور پر مفلوج بنا رکھا ہے۔ اہل وطن، ان مجرموں کے الیکشنوں کا بائیکاٹ اور اس نظام سے نفرت کرو۔ اسلامی نظام مملکت رائج کرنا، پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کا عمل جاری کریں۔ یا اللہ اہل وطن کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔